ادھر ایک صاحب کسی کے 1.5-2 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے, تو مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا میں تو دے ہی نہیں سکتا, میری مدد کریں. میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں. میں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو, دے دو اس کے 1.5 کروڑ. کہہ رہے گھر بیچ کے روڈ پہ آ جاؤ. میں نے کہا روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ لے لیں گھر. میں نے کہا پھر اگر کرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا, کرایہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کی, روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا. پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو قرض دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اور دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں. غریب کہاں سے ہے؟ 240 گھر کا 200 گز کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3 اسٹوریاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, بیچ بھائی اس کو. تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ کہاں جائیں گے. اس کے 1.5 کروڑ حلال کر دیے جو آپ پر حرام تھے, اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے, ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور 4 مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے. پھر وہ ابھی آسانی سے معاملہ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے, آپ کھا گئے, تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں, کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں, مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے. تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نا, خرچ کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو. مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتا نہیں چلتا, اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اس سے پتا چلتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں, تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا. یہ بھی لالچ ہے, ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو. جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سود کماتا رہتا ہے نا, بینک تو خوش ہوتا ہے نا. دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو, لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو. بینک آپ کو سہولت دیتا ہے, آپ کے 1 کروڑ ہیں, 10 کروڑ ہیں, 20 کروڑ ہیں, جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانوناً کہ آپ کو بولو نا دے, لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ, خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو, تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے. تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے, اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں, ٹرخاتے ہیں, ٹہلاتے ہیں, کل پرسوں, ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا. یہ نیچ حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ نے ان دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے. بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ, 2 پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس قارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھما رہے ہو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. 2 گالیاں سنا دے گا نا, بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے. ہم عزتدار آدمی کی نظر میں یہ تانا بہت خراب ہوتا ہے. عزتدار آدمی جو ہے نا اس کو یہ تانا کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے پر یہ الزام کیسے لگ گیا. میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت ہی عزتدار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے, غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ. میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا, بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت دار تھا, مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی.
10-12 سال پرانی بات ہے. اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا, ہم چائے وائے پیتے, میری ویسی اس سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا, بس مجھے ویسے ہی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا مزہ تھا. یہاں کے پی کے سے تعلق تھا اس کا, اردو بھی بیچارہ پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں 10-15 منٹ نا میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اسے کہا کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دی ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں داغ واغ لگا ہوا تھا, تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, چینج کر دیتا ہوں میں. اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھیں اس کی, روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو سر پہ جوتے بھی لگایا, کہتا ہے نہیں سبزی مجھ سے ہی لیا کرو, میں جوتے کھا لوں گا, کیونکہ پیسہ ہے نا, عزت وزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا, یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا, تم چور ہو یا جھوٹے ہو, کچھ اس طرح بولا. اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے, میں ایسا ہوں نہیں, آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں. آپ تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑتا. اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا, اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا. اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آ گیا ہے, تو وہ معافی مانگنے لگی. اس نے کہا نو معافی. اس نے کہا معافی وافی نہیں ہے, بس جاؤ, میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا. اب وہ بیچاری پیچھے پڑی ہوئی ہے, دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے بس کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں, تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چور ہوں, اب نہیں ملے گی. وہ بھائی اس نے حد کر دی, لیکن یہ بھی اڑ گیا. بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بد اخلاق تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے, یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ تھوڑی کہ کچھ بھی بول دو. اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے نا, اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مصنوعی غصہ آئے گا اس کو, مصنوعی مجھے چور بولا. اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے ایک وہ چور کو پکڑ کے لایا گیا نا عدالت میں, تو جج نے غصے سے اس کو بولا کہ تم نے کمبخت اتنی خوبصورتی سے اتنے روپے چرائے ہیں کہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہ ہوئی. کہہ رہے شکریہ سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے. جج صاحب آپ کا بہت شکریہ, پہلے, ورنہ آج کل سب اناڑی کہتے تھے مجھے, آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں. تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی اس سے کہ اس کو کوئی چور بول دے, جو نہیں ہوتا اس کے لیے یہ تانا بہت برا. تو میرے بھائی اگر آپ بھیکاری نہیں ہو, اگر آپ پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر نہیں ہو, تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو. کرایہ دار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کر رہا ہوں. خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ, وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھکاری نہیں پڑے رہتے گھنٹیاں بجا بجا کے, ابے نکل یار 6 تاریخ ہو گئی, 7 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ ہو گئی, اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو. آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کم بہت گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو, تم گزارا نہیں ہوتا, تم لینڈ لارڈ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کرایہ دار جو ہے نا, مالک مکان کرایہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں. میری رپورٹ اس کے بالکل برعکس ہے. ظلم کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی, حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہوگا تو کرائے پہ دوں گا نا, میں تو خود کرایہ دار ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی ایسی واٹ لگا کے جاتا ہے کہ جتنا کرایہ اس مالک مکان نے 5 سالوں میں وصول کیا ہے نا, سارا اس گھر کی ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے. کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے آج کل. آپ یہ کرایہ دار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے, پھر کلر بھی اسی سے کروا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, 5 سال ہو گئے کلر نہیں کیا, تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں.